اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بروہی اردو آفیشیل کے تمام ناظرین کو سلام عرض کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ میرے اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو مہربانی کر کے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کا نام فاختہ تھا۔ یہ حضرت ابو طالب کی بیٹی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا زاد بہن تھیں۔ یہ حضرت علی، حضرت عقیل، حضرت طالب اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہم کی حقیقی بہن تھیں۔ والدہ کا نام حضرت فاطمہ بنت اسد ہاشمیہ تھا۔ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں۔ ہاشمی باپ اور ہاشمیہ ماں کی یہ صاحبزادی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر میں تھوڑی ہی چھوٹی تھیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دادا جان کی وفات کے بعد حضرت ابو طالب کے گھر میں پرورش پائی۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ام ہانی کا بچپن ایک ہی گھر میں گزرا۔ ام ہانی کو زمانہ جاہلیت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے حد محبت تھی۔ وہ آپ کا بہت زیادہ احترام کرتی تھی۔ یہ نہایت سمجھدار، خوب روح اور غیرت مند خاتون تھیں۔ ان کی شادی بنو مخزوم کے ایک فرد حبیرہ بن عمرو کے ساتھ ہوئی۔ ہر چند کے ام ہانی نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساری زندگی دفاع کرتی رہیں۔ بعض روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے کہ آپ کو بیت المقدس اور آسمانوں کی سیر کروائی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی خواہش تھی کہ حضرت ام ہانی سے آپ کی شادی ہو جائے، مگر بوجہ ایسا نہ ہو سکا۔ فتح مکہ مکرمہ کے موقع پر جب ام ہانی نے اسلام قبول کیا تو ان کا خاوند حبیرہ بھاگ کر نجران چلا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس چچا زاد کو فتح مکہ کے روز یوں عزت و احترام دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے، وہاں غسل فرمایا اور انہی کے گھر میں 8 رکعت نماز ادا فرمائی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن اخلاق تھا کہ آپ اپنے عزیزوں کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے خاوند کے 2 قریبی رشتہ دار بھاگ کر ان کے پاس پہنچے اور ان سے امان طلب کی۔ یہ دونوں ایسے مجرم تھے جن کے موت کے فرمان جاری ہو چکے تھے کہ ان کو ہر حال میں قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ عورت کے لیے اپنے سسرالی رشتہ داروں کی بھی بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ حضرت ام ہانی کہنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنے 2 سسرالی رشتہ داروں کو پناہ دے رکھی ہے۔ میرا حقیقی بھائی علی بن ابی طالب ان کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ام ہانی، جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دی۔ ناظرین کرام، ایک اور روایت کے مطابق جب انہوں نے اپنے دیوروں کو پناہ دی تو انہیں کمرے میں بند کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو قتل کرنا چاہتے تھے،
مگر ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بھائی کو روکا اور سیدھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت غسل فرما رہے تھے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے کپڑے سے پردہ کیا ہوا تھا۔ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، میں نے سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کون ہے؟ میں نے عرض کی ام ہانی بنت ابی طالب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ام ہانی خوش آمدید۔ جب آپ غسل سے فارغ ہوئے تو آپ نے 8 رکعت نماز ادا فرمائی۔ حضرت ام ہانی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے ماں جائے بھائی علی کی شکایت لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یا رسول اللہ، میں نے اپنے 2 سسرالی رشتہ داروں کو پناہ دے رکھی ہے، علی ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ام ہانی فکر نہ کرو، جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دی۔ ناظرین کرام، فتح مکہ مکرمہ کے بعد حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کا خاوند حبیرہ نجران کی طرف بھاگ گیا تھا، وہیں اس کی موت واقع ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی خواہش تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ہانی سے نکاح کر لیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 2 رشتوں سے نواز دے گا۔ وہ پہلے بھی آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں اور دوسرا یہ کہ آپ کی زوجیت میں آ جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مشورہ پسند کیا اور ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغام نکاح بھجوا دیا۔ حضرت ام ہانی نے اس کے جواب میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں، لیکن آپ کا حق بہت عظیم ہے۔ میرے پاس یتیم بچے ہیں جن کی میں پرورش کر رہی ہوں۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں آپ کی خدمت کا حق ادا کرنے لگ جاؤں تو میرے بچوں کے حقوق متاثر ہوں گے، اور اگر اپنے بچوں کے حقوق ادا کرنے لگ گئی تو آپ کے حقوق کی ادائیگی میں کمی آ جائے گی۔ یہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلیٰ اخلاق ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے ام ہانی کا جواب سنا تو نہ صرف اس جواب پر خوش ہوئے بلکہ آپ نے قریشی خواتین کی تعریف فرمائی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قریش کی عورتیں تمام عورتوں سے بہتر ہیں، اونٹ کی سواری کر لیتی ہیں، چھوٹے بچوں پر نہایت مہربان اور مشفق ہیں، اور اپنے شوہروں کا تمام امور میں بہت خیال رکھنے والی ہیں۔